ایک دن حضرت سیدنا امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امیر خسرو آئے، بڑے چہیتے مرید تھے خسرو، حضرت محبوب الہی کے پاس، بڑا عاشق رسول، عاشق شیخ، پیر کا عاشق حضرت امیر خسرو رحمت اللہ۔ حضرت محبوب الہی کہتے تھے اس ترک کے دل میں جو عشق ہے، عشق، میں اس عشق کا صدقہ مانگتا ہوں۔ پیر مرید کے عشق کا وہ جو فرماتے ہیں، اسی لئے کہتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نظام الدین تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے، تو کہوں گا کہ میں اس ترک کا سوز و گداز لے کر کے آیا ہوں، تو اس کا عشق والا دل لے کر۔ فرماتے تھے اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں وصیت کر دیتا کہ خسرو کو اور مجھے ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ فرماتے بڑی شان والی ہستی حضرت امیر خسرو، طوطی ہند، ملک الشعراء، کئی کتابیں لکھی ہیں، اشعار ہزاروں کی تعداد میں کہے ہیں۔ جب بھی کوئی تازہ کلام لکھ کر کے لاتے تھے تو حضرت محبوب الہی سے عرض کرتے تھے کہ حضور لکھ کر لائیں۔ بلکہ امیر خسرو کو رحمت اللہ تعالی علیہ محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ خصوصیت اور وہ قربت حاصل تھی کہ جس وقت حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں کوئی جا نہیں سکتا تھا، عشاء کی نماز کے بعد تسبیح حاضر کی جاتی، آپ چارپائی پہ بیٹھ جاتے، تسبیح لے کر تسبیح پڑھتے، کوئی نہیں جا سکتا سوائے امیر خسرو کی۔ حضرت امیر خسرو جا کے بیٹھ جاتے چارپائی کے نیچے، آپ چارپائی پہ ہوتے، پھر تسبیح شروع کرنے سے پہلے یا تسبیح پڑھتے ہوئے حضرت محبوب صاحب فرماتے خسرو کیا خبر ہے دلی کی، تو پھر حضرت امیر خسرو سب خبر سناتے، آپ سنتے جاتے، سر ہلاتے جاتے اور تسبیح پڑھتے جاتے، جب تک تسبیح ہوتی رہتی ہے سناتے بھی جاتے، اور جب کوئی کلام ہوتا وہ کلام بھی سنا دیتے۔ اب کلام لائے سرکار، تازہ کلام، تو سنا، سننے کے بعد خیال آیا، پیش کیا۔ بہت سے کلام ہیں، ابھی آپ نے چاپ تلک سنی نا، اسی طریقے سے اور بھی آپ نے بہت خوبصورت خوبصورت کلام حضرت محبوب الہی کی شان میں اور غزل کی حیثیت سے، نعت کی حیثیت سے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ اردو زبان کی ایجاد جو ہوئی ہے وہ انہی بزرگوں نے کی ہے، جن میں حضرت امیر خسرو کا نام بھی آتا ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نام بھی آتا ہے، اسی طرح حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز کا نام بھی آتا ہے۔ تو 3 زبانوں میں آپ نے کلام سب سے پہلے لکھ کر دنگ کر دیا لوگوں کو۔ زحال مسکی مکن تغافل، ترائے نینا بنائے بتیا، کتاب ہجرا ندارہ میں جاں للے ہو کاہے لگائے چھتیا، یہ آپ کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے عید گاہے ماں غریبہ روئے تو، عید گاہے ماں غریبہ روئے تو، کہتے ہیں کہ میری عیدگاہ تو آپ کا آستانہ ہے، میری عیدگاہ تو آپ کا آستانہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو عید کا چاند ہے نا، یہ ہزاروں عید کے چاند آپ کی ابروؤں پہ قربان، اس لیے کہ یہ چاند آپ کی ابروؤں سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ بڑے کلام لکھے، اور وہ ہندی زبان کا ایک کلچر ہے۔ یہ میں تھوڑا اس کو واضح کر دوں، ابھی انہوں نے قاری صاحب نے پڑھا کہ ہری ہری چڑیاں گری گری بیاں، بیاں پکڑ ہر نیلی رے مجھ سے نینا ملا کے۔ اصل میں یہ ہندوستانی کلچر ہے صوفیہ کے یہاں کہ شاعر اپنے آپ کو صیغہ مؤنث سے پیش کرتا ہے، صیغہ مؤنث، اور کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عورت کیوں بنا رہے تھے، یہ عورت نہیں بنا رہے،
انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک کو جسم کہتے ہیں، ایک کو روح کہتے ہیں۔ تو جسم مذکر ہے اور روح مؤنث ہے۔ تو چونکہ پیر سے جو مرید کا تعلق ہوتا ہے وہ جسمانی تعلق نہیں ہوتا، وہ روحانی تعلق ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ روح آیا روح گیا، ایسا نہیں کہتے، کیا بلکہ کیا کہتے ہیں؟ روح آئی روح گئی، روح نکلی، روح نے یہ کیا ہے نا، یعنی روح کو مؤنث کے صیغے سے۔ تو جب بھی کوئی مرید اپنے آپ کو صیغہ مؤنث سے جب پیش کرتا ہے تو اس سے مراد جسم نہیں ہوتا بلکہ وہ روح بات کر رہی ہوتی ہے، یہ ہے۔ تو وہاں اپنے آپ کو عورت بنانا نہیں ہوتا ہے معاذ اللہ، بلکہ وہاں تو وہ روح خود ہی مؤنث ہے اور وہ روحانیت کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ یوں کہتے نا، چاپ تلک سب چھینی مجھ سے نینا ملا کے۔ اب کہاں کہ یہ اسلام میں چاپ تلک کا تصور کہاں ہے؟ تلک چاپ اس کا تصور کہاں ہے؟ یہ چاپ تلک نہیں ہے، وہ قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ہاں، تو وہ جو مرشد کی نگاہیں ہیں نا، تو اس نے نگاہوں سے ایسا جام پلایا کہ وہ جو سارا خمار تھا عبادت کا وہ سب چھین لیا اور حقیقتوں کی طرف مائل کر دیا۔ جس کو جتنا عرفان ملا اس نے اتنی تشریح کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضور صاحب البرکات مہریروی عشقی پیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی تشریح بیان فرمائی ہے، اس کی تشریحات کی ہے۔ آپ ان کی کتاب کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ سب سنابل شریف کی شروعات کے اندر مقدمے میں اس کا تذکرہ موجود ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے۔ تو لوگ اصل میں جو چیز سمجھ نہیں پاتے اس لیے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس دن حضرت محبوب الہی کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت امیر خسرو موجود نہیں تھے۔ تو جب حضرت امیر خسرو واپس آئے تو آپ کے مزار اقدس میں آپ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت قبر پر ہی بیٹھے رہے، پیر کے وصال سے لے کر آخری ہچکی تک قبر پر ہی صرف روتے رہے، اور پھر یہ کہا گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالو کیش۔ گوری سوئے، اب کا یہ کون سی گوری آ گئی؟ پھر وہی بات، یہ روحانیت کی بات ہے۔ روح کو جو ہے وہ مؤنث کے صیغے کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہ ہندی کلچر ہے، ہندی شاعری ہے، یہاں پر میں بہت اس کی تفصیل نہیں پیش کر سکتا۔ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ ہندوستانی کلچر، ہندوستانی شاعری کا تصور پڑھیں، اور خاص طور پہ صوفیہ شعراء کیا۔ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالو کیش، چل خسرو گھر آپ نے شام بھئی سو دیس۔ اور آپ پہ اتنا غم طاری ہوا کہ پھر چند مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ نے بھی جو ہے وہ وصال کا جام پیا۔ اور حضرت محبوب الہی فرماتے تھے کہ جب کوئی میرے مزار پر آئے تو پہلے میرے خسرو کے یہاں، اور آج تک یہی معمول ہے کہ ہر حاضری دینے والا حضرت پہلے امیر خسرو کے یہاں جاتا ہے پھر آتا ہے۔ تو بات دور نکل گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبوب الہی کی شان کیا ہے۔ تو حضرت امیر خسرو شعر لکھ کر کے لاتے، سناتے، حضرت محبوب صاحب سنتے، اور سننے کے بعد جو ہے پھر کہتے خسرو بہت اچھا لکھا تم نے، اور لکھتے بھی تھے نا واقعی اچھا۔ آج تک صوفیہ کی محفل سما کے اندر خسرو کا کلام جو ہے وہ ایک عجیب جان پیدا کرتا ہے نا۔ اور بزرگان چشت کے یہاں سما کی وہ اہمیت ہے، چشت اہل بہشت کے یہاں، کہ ایک دن حضرت محبوب الہی کہنے لگے کہ میرے پیر نے مجھ سے کہا بابا فرید مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے اپنے پیر سے جب سنا کہ پیر کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں نے پیر سے دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی، دین دنیا سب مانگ لی، لیکن آج پچھتاتا ہوں ایک چیز نہیں مانگ سکا۔ کہا کیا؟ کہا کہ اگر سما میں موت مانگ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی کہ وہ دنیا سے سما کی حالت میں جانا چاہتے تھے، جیسے ان کے دادا پیر تشریف لے گئے سما کی حالت میں۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب مولانا احمد جام کا شعر قوال پڑھتے تھے، کچھ تگانے کھنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، اسی حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے۔ تو
چشت اہل بیشت کیا اور انہوں نے سما میں موت مانگی. بلکہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ وصال کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ سما شروع کرو، اور ان کا وصال بھی حالت سما میں. حضرت مخدوم صاحب کا وصال. کتنے بزرگان دین ہے جو سما میں دنیا سے گئے. لیکن ہاں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، سما وہی سما ہو جو بزرگوں نے کی ہے، اپنی مرضی کا نہ ہو، بس اس کا خیال رہے. محبوب الہی نے جس شان سے کی، بابا قطب نے جس شان سے کی، بابا فرید نے جس شان سے کی، خواجہ بندہ نواز کے سدراز نے جس شان سے کی، وہی شان سے ہو. بلکہ میرے عزیزوں، محبوب الہی کے خانقاہ کی سما کا حال تو یہ ہے کہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب سب سنابل لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی سے کہا کہ مجھے جناب خضر کی زیارت کرنی ہے، حضرت خضر کی زیارت کرنی ہے، میں خضر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو بزرگوں نے فرمایا کہ جب نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں سما ہوا کرے تو جاؤ وہاں پر جو شخص دروازے پر لوگوں کی نالین کی حفاظت کر رہا ہوگا اس کی زیارت کر لو، وہی خضر ہوگا. یہ محبوب الہی ہے. حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ، اور ان کے یہاں کی خانقاہ کی محفل سما کی شان یہ ہے. تو حضرت خمیر خسرو شعر پڑھتے تھے تو محبوب الہی بہت اچھا لکھا خسرو تم نے، مگر سعدی شیرازی کی بات الگ ہے، سعدی کی بات ہی الگ ہے. پھر اس سے اچھا لکھ کر لانے کی کوشش کرتے، پھر کہتے کہ سعدی کی بات الگ ہے، پھر اس سے اچھا لکھ کر لاتے، اور لاتے بھی اچھا لکھ کر کہتے پھر سعدی کی بات الگ. تو ایک دن حضرت خسرو نے کہا سرکار میں لکھ کر لاتا ہوں اچھے سے اچھا، اور آپ فرماتے سعدی کی بات، یہ سعدی کی بات کیا ہے؟ تو اپنی چادر ڈال دی سر پہ. چادر سر پہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ حضور کی محفل سجی ہوئی ہے، سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور اولیاء اللہ بھی موجود ہیں، اور سرکار کہتے ہیں سعدی پڑھو، سعدی پڑھو. اور سعدی کہتے بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرم. یہ کیا ربائی ہے، کیا شان اس ربائی کی. بلکہ حضرت سعدی شیرازی نے جب لکھا تھا اس کو تو تین ہی مصرے لکھ پائے تھے، بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصال. بلغ العلا بکمالہ، ان کے کمال کے کیا کہنے، کس کمال پر ہے ان کی عظمت، کس کمال پر. کشفا دجا بجمالہ، اور جب وہ پہنچے ہیں بلندیوں پر تو ان کے جمال سے جو ہے وہ بلندیاں روشن ہو گئی اور اندھیرے دور ہو گئے. ان کے کمال نے، ان کے جمال نے اندھیرے کو، تاریکیوں کو دور کر دیا. حسنت جمیع خصالہ، اور بہت خوبصورت ہے ان کا خصال، بہت حسن والا ہے ان کا، وہ بڑے خوش خصال ہے. تین مصرے بنے، چوتھا بنتا نہیں تھا. لکھنے والے شاعر کے لیے اس وقت بڑے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے جب وہ ایک مصرع لکھ دے اور دوسرا مصرع نہ بنے. یہ بڑی کھاتے کھاتے آدمی گم ہو جاتا ہے کہ کیا لکھوں، نیند اڑ جاتی، کروٹ بدلتا ہے. جب آمد شروع ہوتی تو کروٹ، نیند نہیں آتی. جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی بڑی عجیب پوزیشن ہوتی، بیٹھتے محفل میں دماغ کہیں اور ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، کہنا کچھ چاہتے ہیں نکلتا کچھ ہے، کیونکہ دماغ کسی اور طرف چلتا رہتا ہے. ابھی وہ تخیلات کی پرواز ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پرندے نہیں جا سکتے وہاں تخیلات کی پرواز ہوتی ہے. کیفیت اب بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب پڑھتے پڑھتے چوتھا آتا ہی نہیں، نیند آ گئی. سرکار نے پوچھا سعدی کیا بات ہے؟ کہا سرکار تین مصرے بنے ہیں
ربائی کے چوتھا بنتا نگاہ تین کیا ہے؟ تزکیہ بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالی. سرکار چوتھا آتا نہیں تو حضور نے چوتھا خود دیا، صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. 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 یہ کلام حضور نے کہا پڑھو سعدی. یہ پڑھ رہے ہیں وہ اور حضور جھوم رہے ہیں. اب خسرو کو پتا چلا کہ یہ جو کہتے ہیں نا سعدی کی بات یہ الگ ہے. اب یہ سوچنے لگے کہ سعدی کی کہ کلام میں یہ چاشنی کیسے آئی، سعدی کی کہ کلام میں یہ چاشنی کیسے آئی. تو حضرت محبوب الہی نے کہا کہ خضر نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیا. تو یہ لعاب خضر کی برکت ہے کہ یہ چاشنی آ گئی، یہ کلام آ گیا. اب یہ بھی اس میں لگ گئے کہ میں بھی خضر سے ملوں، مجھے بھی لعاب خضر ملے اور میرے اندر بھی یہ چاشنی آ جائے تاکہ میرا پیر خوش ہو جائے. ایک دن حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی تو کہا کہ سعدی کی زبان میں چاشنی کیسے؟ کہا کہ ہم نے اپنا لعاب ڈالا. تو کہا کہ مجھے بھی دے دو. کہا نہیں، اب وہ نہیں مل سکتا اس لیے کہ وہ مقدر تھا سعدی کا، وہ سعدی کو مل گیا. اب وہ سعدی کو مل گیا، اب کسی کو نہیں مل سکتا. وہ آئے تو چہرہ اترا ہوا تھا. حضرت محبوب الہی نے کہا خسرو کیا بات ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے خسرو بتاؤ نا کیا بات ہے. عرض کہ حضور حضرت خضر ملے تھے. تو کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جس کے منہ میں لعاب ڈال دیں اس میں چاشنی آ جاتی، اس کے کلام میں چاشنی آ جاتی. میں نے مانگا کہ آپ مجھے بھی لعاب دیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کا مقدر تھا، اس کو مل گیا، اب کسی کو نہیں مل سکتا. فرمایا چاشنی چاہتا ہے تو ادھر آ. بلایا اور اپنا لعاب منہ میں ڈال دیا. اپنا لعاب منہ میں ڈال دیا. اب منہ میں کیا ڈالا؟ اب اس کے بعد جناب خسرو نے کلام لکھا اور لکھ کر کے لائے اور پڑھنا شروع کیا. تو کیا دیکھا کہ ایک ایسا اجنبی خوبصورت انسان آتا ہے اور آ کر بیٹھتا ہے اور محفل میں خوب داد دیتا ہے اور محفل ختم ہوتی تو خاموشی سے چلا جاتا ہے. تو حضرت محبوب الہی سے پوچھا سرکار آج اپنی محفل میں ایک شخص ایسا اجنبی آیا جو کبھی نہیں آتا تھا اور آنے کے بعد جو ہے بڑی داد دی، محفل کے بعد چلا گیا اٹھ کر کے. کون تھا؟ فرمایا بیٹے وہی تو شیخ سعدی شیرازی تھے. ہمارے منہ کا جو لعاب تمہیں نصیب ہوا ہے اللہ نے وہ چاشنی عطا کر دی کہ سعدی کا کلام اور لوگ سننا چاہتے ہیں اور سعدی تمہارا کلام سننے کے لیے تشریف